میرا تیرا یسوع جلالی، میرا تیرا یسوع جلالی، میرا تیرا یسوع جلالی، جدے اگے ہر کوئی سوالی، جدے اگے ہر کوئی سوالی، جیڑا او دے حضور چ آوے برکتاں نال او پر جاوے، برکتاں نال او پر جاوے۔ میرا تیرا یسوع جلالی، جدے اگے ہر کوئی سوالی، جیڑا اپنی چولی پھیلائے او خالی کدی نہ جاوے، جیڑا اپنی چولی پھیلائے او خالی کدی نہ جاوے، پر دیندا چولی خالی ساڈی زندگی دا یسوع والی، پر دیندا چولی خالی ساڈی زندگی دا یسوع والی، میرا تیرا یسوع جلالی، جدے اگے ہر کوئی سوالی، پکارے یسوع کولوں نجات پاوے، جیڑا اونوں دل تو پکارے یسوع کولوں نجات پاوے، او دا ہر کم ہوندا ہے جلالی، او دی شان جے اچھی تے نرالی، او دا ہر کم ہوندا ہے جلالی، او دی شان جے اچھی تے نرالی، جیڑا او دے حضور چ آوے برکتاں نال او پر جاوے، برکتاں نال او پر جاوے۔ میرا تیرا یسوع جلالی، میرا تیرا یسوع جلالی، جدے اگے ہر کوئی سوالی، جدے اگے ہر کوئی سوالی، جیڑا او دے حضور چ آوے برکتاں نال او پر جاوے، برکتاں نال او پر جاوے، میرا تیرا یسوع جلالی، جدے اگے ہر کوئی سوالی۔ ہیلیلویا، خدا ان کی تعریف ہو جو ہم سبوں سے بے پناہ پیار کرتا ہے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خدا ان کی حضوری میں جھکائیں آج کے زندہ کلام کے لیے، جو بڑا برکت کا باعث ہم سبوں کے لیے ٹھہرے گا۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک کل کائنات کو بنانے والے خداوند، دل سے شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے اور آپ کی موجودگی کے لیے آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ خداوند جی، جب ہم آپ کو پکارتے ہیں تو خداوند آپ وعدے کے مطابق ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو آپ کی پریزنس کے لیے، آپ کے پیار کے لیے جو بے پناہ
ہم سبوں سے کرتے ہیں۔ آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کی زندگی سے 100 گنا پھل پیدا ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ اس وقت ہم بیماروں کو دعا میں یاد کرتے ہیں خداوند، جو مختلف طرح کی بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں خداوند، ان سب پر تیرا شفا برا ہاتھ بڑھ جائے اور آپ کے پاک اور قدوس نام کے وسیلے سے وہ شفا پا جائے۔ واہ خداوند، ہماری اس دعا کو سن اور قبول کر۔ پیارے پربھو یسوع مسیح کے نام سے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ سب کچھ ہم نے پا لیا ہے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو، جو ہمیں بار بار قیمتی مواقع فراہم کرتا ہے۔ وہ اس لیے ہمیں خداوند جو ہمارا خداوند ہے وقت دیتا ہے کہ کسی بھی انسان کی ہلاکت نہ ہو، بلکہ کیا ہے کہ ہر کسی انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے، خواہ وہ کتنا بھی کوئی شریر ہے، کتنا بھی کوئی گناہوں میں پھنسا ہوا ہے۔ خداوند ہر کسی انسان کو جو ہے وہ معافی دینے پر کیا رکھتا ہے؟ قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ آئیے آج کا زندہ کلام دیکھیں۔ کلام پاک میں سے دیکھیں گے لوکا کی انجیل، اس کا 12 باب اور اس کی 16 سے لے کر 21 آیات تک خداوند کا زندہ کلام دیکھیں گے۔ کلام پاک میں سے دیکھیں گے مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا 12 باب اور اس کی 16 سے لے کر 21 آیات تک خداوند کا زندہ کلام ہم پڑھیں گے مل کر۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی، پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں۔ اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا اے جان، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، پس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسے ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ خدا ان کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی
بڑی برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو جو پوری بنی نوع انسان کو ہمارے زندہ خداوند نے وہ باتیں جو وہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ کرتے رہے، لوگوں سے ہم کلام ہوتے رہے، وہی کلام آج کی دنیا کو اور ہم سبوں کو یہ زندہ کلام بخش دیا ہے۔ اس لیے خداوندوں کے خداوند نے یہ کلام بخش دیا ہے تاکہ کسی بھی انسان کی کیا نہ ہو، ہلاکت نہ ہو۔ یہاں پر جو ابھی ہم نے لوکا کی انجیل میں سے دیکھا ہے 12 باب اور اس کی 16 آیت سے لے کر 21 آیات تک دیکھا ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک ساہوکار کے بارے میں، ایک ذمہ دار کے بارے میں۔ ظاہری بات ہے جو ذمہ دار وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے ذمہ دار جس کے پاس بہت ساری زمین ہوگی اور اس کو اپنے دنیاوی مال و دولت پر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ گھمنڈ نظر آتا ہے، غرور نظر آتا ہے، شیخی نظر آتی ہے، لالچ نظر آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس جو ایک بڑا ذمہ دار تھا، ایک بہت بڑا ساہوکار تھا، اس نے جو ہے اناج جو ہے وہ کاشت کیا، اور وہ اس قدر اناج کی فصل ہوئی کہ اس کی سوچ سے بھی وہ بالا تر تھی، اور اس کو اس پر کیا تھا؟ پراؤڈ تھا، گھمنڈ تھا، اور اسی گھمنڈ میں یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو جو ہے ساری عمر کے لیے کیا ختم نہیں ہوگا، اناج ختم نہیں ہوگا، میرا مال و دولت ختم نہیں ہوگا۔ اس پر یہ بڑا ہی میرے عزیزوں کیا کرتا ہے؟ پراؤڈ کرتا ہے، فخر کرتا ہے۔ یہ کلام ہمیں جو ہے بتا رہا ہے، جو کلام ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ اس کو اپنے مال و دولت پر، اپنی جو اس کی ایک بہت بڑی کاشتکاری کے لیے زمین جو ہے خدا نے سے مہیا کی ہوئی تھی، یہ خدا پر جو ہے فخر کرنے کی بجائے یہ اپنی جو ہے محنت پر پراؤڈ کر رہا ہے، یا پھر اپنی زمین پر پراؤڈ کر رہا ہے، اور اپنے جو ہے اس مال پر حد سے زیادہ یہ فخر محسوس کر رہا ہے، اور یہ ایک چیلنج دے دیتا ہے۔ اور وہ چیلنج کیا ہم دیکھتے ہیں، اور یہ بڑے گھمنڈ کی بات اس کے منہ سے نکلتی ہے۔ کس کے باعث نکلتی ہے؟ اپنے مال کی بہتات کے باعث، اپنے اس ذخیرے کے باعث، اس اناج کے باعث کے منہ سے جو ہے وہ گھمنڈ کی باتیں نکلتی ہیں، اور وہ باتیں کیا نکلتی ہیں کہ ساری عمر کے لیے تیرے پاس بہت کچھ ہے، کھا پی اور کیا کر، آرام کر، اور یہ مجھ سے جو ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن ہمیں کلام یہ بتا رہا ہے، اور کلام ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ خدا نے اسے کہا کہ اے ندان، اسی رات تیری کیا لے لی جائے گی؟ جان لے لی
جائے گی. لیکن وہ خدا پر توکل اور بھروسہ نہیں رکھتا تھا. وہ تو اپنے مال و دولت پر کیا کرتا تھا؟ فخر کرتا تھا، پراؤڈ کرتا تھا، گھمنڈ کرتا تھا. میرے عزیزو، جب اس نے اپنے کوٹھیوں کو جو ہے اناج سے بھر لیا، اپنے مال کو اس نے محفوظ کر لیا، تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جس بات پر اس کو ناز تھا، جس بات پر اسے گھمنڈ تھا، اور خدا نے جو اس کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں تھی جن پر اس کو گھمنڈ اپنے مال و دولت پر تھا، خدا نے اسی رات اس کی جان لے لی. ہم دیکھتے ہیں کہ نہ اس کے وہ اناج اس کو بچا سکے، اس کی جان کو، نہ اس کا مال اس کو سیف کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارا کا سارا جو ہے فانی تھا. وہ جو ابدی زندگی کا خالق اور مالک تھا، ہمیشہ کی زندگی کا خالق اور مالک تھا، وہ زندہ خدا پر کیا نہیں رکھتا تھا؟ توکل اور بھروسہ نہیں رکھتا تھا. وہ بلکہ اپنے مال پر بھروسہ رکھتا تھا. لیکن اس رات جس رات وہ گھمنڈ کر رہا تھا، تو خدا نے اسی رات اس کی کیا لے لی؟ جان لے لی. وہ مال اس کا کہاں رہا؟ وہ گھمنڈ اور غرور اس کا کہاں رہا؟ اس کا خاک میں مل گیا. اور وہ جو ہے جس پر گھمنڈ کرتا تھا، وہ مال، اناج، دولت اس کا جو ہے بچا نہ سکی. اس لیے کہ وہ دنیا سے کیا کرتا تھا؟ پیار کرتا تھا، دنیا کی چیزوں سے پیار کرتا تھا. میرے عزیزو، آج خداوند نے مجھے اور آپ کو کھلا وقت دیا ہوا ہے، اور مال و دولت سے بھی ہمیں مالا مال کیا ہوا ہے. میرے عزیزو، ایسے اس ذمہ دار کی طرح، ایسے ہی اس جو ہے دولت مند کی مانند ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے آج بھی اسی طرح گھمنڈ اور غرور کرتے ہیں اپنے مال و دولت پر. لیکن وہ خدا کے باتوں سے غافل رہتے ہیں، خدا کے کلام سے غافل رہتے ہیں، خدا کے لوگوں سے غافل رہتے ہیں، اور وہ اپنے پراؤڈ کرتے ہیں دنیاوی چیزوں پر. لیکن وہ اس بات سے غافل رہتے ہیں کہ جس طرح سے اس امیر آدمی کی جان، جس نے گھمنڈ اور غرور کیا تھا، اسی رات اس کی جان جو ہے خدا نے طلب کر لی تھی. اس سے پہلے کہ ہم اپنے مال و دولت پر گھمنڈ کرتے رہے، غرور کرتے رہے، شیخی مارتے رہے، ہمیں اس بات کو دھیان میں لے آنا چاہیے، جو یہ دنیا کا مال مجھے اور آپ کو ابدی زندگی نہیں دلا سکتا، ہمیشہ کی زندگی نہیں دلا سکتا. یہ ہمیں فنا کر دیتا ہے جب ہم اس پر غرور اور گھمنڈ کر لیتے ہیں، تکبر کر لیتے ہیں. جس طرح سے یہ اس ذمہ دار نے، اس ساہوکار نے اس پر اپنے مال و دولت پر گھمنڈ کیا، آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے مال و دولت پر گھمنڈ کرتے ہیں، جس کے باعث وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. میرے عزیزو، ہمیں اس دنیا سے جو ہے مال و دولت کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے خداوند سے کے پاس جانے کی فکر کرنی چاہیے، جس کے پاس جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں جو ہمارے زندہ خداوند نے آسمان پر جو ہے گھر بنائے ہوئے ہیں، وہ ایماندار لوگوں کے لیے گھر بنائے ہوئے ہیں. اس نے معراج جو ہے وہ آسمان پر رکھی ہوئی ہے، نہ کہ زمین پر اس نے معراج رکھی ہے. دنیا داری کو ہم جب پیار کرتے ہیں تو خداوند سے ہم کٹتے جاتے ہیں اور دور ہوتے جاتے ہیں، جس کے باعث ہماری ہلاکت ہو سکتی ہے. کس کے باعث؟ اس ذمہ دار کے مانند ہماری ہلاکت ہو جاتی ہے، ہلاکت ہو سکتی ہے، جس طرح سے اس نے گھمنڈ اور غرور اپنے مال و دولت پر کیا. میرے عزیزو، ہمیں اپنے مال و دولت پر گھمنڈ نہیں کرنا، بلکہ اپنے خداوند پر پراؤڈ کرنا ہے، فخر کرنا ہے، جس کے پاس جو ہے ابدی زندگی ہے، جس کے پاس جو ہے اب
ہمارے رہنے کے لیے اس نے جو ہے آسمان پر جو ہے جگہ تیار کی ہوئی ہے، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، نہ کہ مجھے اور آپ کو دنیا کے اس مال و دولت پر دل لگانا چاہیے۔ خداوند آج کے زندہ کلام کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔